بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہزاد اسلم ہے اور آج سے ہم جنرل سائنس 6 کلاسز کی لیکچر کو باقاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم یونٹ 1 کے لیکچر نمبر 1 میں انٹروڈکشن کو دیکھیں گے۔ تو انٹروڈکشن جو ہے وہ سائنس کے بارے میں ہوگا کہ وٹ از سائنس، سائنس کیا ہے، سائنس کی جو اسٹڈی ہے وہ بیسیکلی کن دو اسٹیپ پر مبنی ہوتی ہے، اور سائنس میں پھر فردر کون سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، جب ہم یہ چیپٹر ختم کر لیں گے تو اس کے بعد ہمیں کیا لرننگ آؤٹ کم حاصل ہوں گے، وہ ایک نظر ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں، تاکہ ہم ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بھرپور انداز میں اس یونٹ کو اسٹڈی کر سکیں۔ تو لرننگ آؤٹ کم جو ہمیں اچیو کرنے ہیں وہ یہ ہمارے ٹارگٹ ہیں، ہمارے آبجیکٹیو ہیں۔ تو اگر ہم ان کو اچیو کر پائے تو یقینی طور پہ ہمیں جو ہے یونٹ کو اسٹڈی کرنے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 کون سا لرننگ آؤٹ کم ہے۔ ریکگنائز دیٹ سائنس از دا اسٹڈی آف نیچر۔ سائنس جو ہے وہ نیچر کی اسٹڈی کا نام ہے، کہ جو قدرتی مناظر، قدرتی اشیاء اس دنیا میں موجود ہیں، اس کی اسٹڈی جو ہے وہ سائنس کہلاتی ہے۔ نمبر 2 لرننگ آؤٹ کم یہ ہے، انڈرسٹینڈ دیٹ سائنٹیفک نالج از سبجیکٹ ٹو چینج ایز نیو ایویڈنس بیکم اویلیبل۔ سائنسی علم جو ہوتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے نئے شواہد منظر عام پہ آتے رہتے ہیں تو سائنسی علم بھی اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 3 یوز اپروپریٹ انسٹرومنٹ فار میجرنگ ٹمپریچر، ٹائم، والیوم، میس اینڈ لینتھ۔ کہ یہ جو یونٹس ہیں یا یہ جو پیرامیٹر ہیں جنہیں ہم ٹمپریچر کہہ رہے ہیں، ٹائم کہتے ہیں، والیوم کہتے ہیں، میس کہتے ہیں، لینتھ کہتے ہیں، اس کی پیمائش کے لیے مناسب آلات کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4 آئیڈینٹیفائی اینڈ لیبل دی پارٹس آف اے سمپل مائکروسکوپ۔ سمپل مائکروسکوپ کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، اور پھر جب ڈائیگرام کے طور پر یہ سمپل مائکروسکوپ ہمیں دی جائے گی لیبل کرنے کے لیے تو ہم اس کو صحیح لیبل بھی کر سکیں گے۔ نمبر 5 آئیڈینٹیفائی سم کامن لیبارٹری ہیزرڈ وارننگ سمبل۔ کہ لیبارٹری میں خبردار رہنے کے لیے جو سمبلز ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان سے ہمیں عمل کرنا ہے، اور لیب میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان طرح کی غلطیوں سے بھی اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سمبل بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اور ذہن نشین کرنے ہیں۔ لاسٹ جو لرننگ آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ اینڈ آبزرو دی لیبارٹری سیفٹی رول۔ کہ لیب میں سیفٹی رول جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کو ہم جو ہے پہچانیں، اس پہ عمل کریں، تاکہ ہم لیب میں صحیح طور پر بحفاظت جو ہے اپنی ایکسپیریمنٹ کو، اپنی ایکٹیویٹی کو سر انجام دے سکیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ از سائنس، سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ٹیکسٹ بک میں بھی ہے اور آپ کے سامنے اس لیکچر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بریفلی سائنس کو دیکھا کہ سائنس کیا ہے۔ سائنس از اے نالج بیسڈ آن آبزرویشن، پریڈکشن، میجرمنٹ اینڈ ایکسپیریمنٹ۔ سائنس ایک ایسا علم ہے جو مشاہدات پر، پیش گوئیوں پر، پیمائشوں پر اور تجربات پر مبنی ہوتا ہے۔ اور وی کین ڈیفائن وٹ از سائنس۔ سائنس میں بی آسکنگ کوشچن، ٹیسٹنگ آئیڈیاز اینڈ ٹرائنگ ٹو ایکسپلور دی ورلڈ اراؤنڈ اس۔ سائنس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سوالات پوچھیں یا ہمارے ذہنوں میں سوالات آئیں تو اس کا جو ہے ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آئیڈیاز جو ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں، سائنٹیفک آئیڈیاز اسپیشلی، اس آئیڈیاز کو ٹیسٹ کریں، اس کو پرکھیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے، جو ماحول ہے، اس کو بھی ہم ایکسپلور کریں، اس کو جو ہے اس کا کھوج لگائیں، تلاش کریں۔ اور اس کے بھی بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہوتا ہے کہ جو ایک سائنٹیفک مائنڈ میں خود بخود بھی آ جاتا ہے۔ تو سائنس کی ڈیفینیشن کو ہم آخر میں بھی دیکھیں گے، جب جو ہے نا یہ یونٹ کے اس لیکچر کو ختم کر لیں گے، کہ پھر سائنس کی ڈیفینیشن
کیا تعریف کے طور پر سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پر اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مین برانچز آف سائنس کون کون سی ہیں۔ چند ایک برانچوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ لائف سائنسز ہے۔ یہ سائنس نیچرل سائنس کی ایک بہت بڑی برانچ ہے، جس میں پلانٹ، اینیمل، مائکرو آرگینزم کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی کے سورسز کون سے ہوتے ہیں، انرجی کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، انرجی کا یوٹیلائزیشن کیا ہے، ایٹسٹرا، وہ اس برانچ میں اسٹڈی کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انرجی۔ یہ بھی ایک سائنس کی برانچ ہے۔ دین ارتھ کی اسٹرکچر کے بارے میں، ارتھ کی جناب جغرافیکل پوزیشن، جیولوجیکل اسٹرکچر، یہ سب کچھ جو ہے کہلاتی ہے ارتھ سائنسز۔ اس کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا آگے مزید ہائر لیول پر تعلیم دی جاتی ہے۔ اور آخری جو برانچ آپ کی اس یونٹ میں مینشن ہے وہ ہے اسپیس ایکسپلوریشن، یعنی خلائی تحقیق۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا، ناسا ایک امریکی خلائی تحقیقی ادارہ ہے، اور بھی دیگر ممالک کے ادارے ہیں، وہ اسپیس ایکسپلوریشن کے سلسلے میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت دلچسپ شعبہ ہے سائنس کا، اگرچہ کافی مہنگا ہے، لیکن جو ہے اس پر بھی سائنسدان نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ باہمی طور پہ وہ دیگر ممالک کے ساتھ جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے اس کے ساتھ بھی تعاون برقرار رکھتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ سے ہم سائنس پہ آتے ہیں کہ سائنس کی جب اسٹڈی کی جاتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو بیسک سٹیپ دو کون سے ہیں جس پہ سائنسدان جو ہیں وہ انحصار کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائنس، جب ایک اسٹوڈنٹ سائنس کو اسٹڈی کرتا ہے اور پریکٹیکلی اسٹڈی کرتا ہے، تو وہ اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ٹرائی کرتا ہے، اور اس کی کوشش جو ہے، اس کی ٹرائی ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ناکام بھی ہو سکتی ہے کوشش، تو پھر دوبارہ وہ کوشش کرے گا۔ اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ میتھڈ۔ دوسرا سٹیپ جو سائنٹسٹ مینلی فالو کرتے ہیں وہ ہے ڈیولپمنٹ آف ماڈرن سائنٹیفک ٹول اینڈ ٹیکنیکس۔ اس کے بغیر سائنس کی اسٹڈی ناممکن ہے۔ کہ سائنسی آلات میں جو وقتاً فوقتاً ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، نئے ماڈل آ رہے ہوتے ہیں، نئے ورژن آ رہے ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر کے، سافٹ ویئر کے، ٹول کے، وہ بھی سائنسدانوں کو یوز کرنے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اپنی سائنس کی اسٹڈی کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ اب اسٹوڈنٹ اس میں دیکھتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ یہ کیا ہے۔ یہ میں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ اٹ از ٹرائنگ، فیلنگ اینڈ ٹرائنگ اگین، کہ کوشش کی جائے، ناکامی ہو جائے کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کی جائے یہاں تک کہ جو اپنا مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں، جو آبجیکٹیو ہے وہ حاصل ہو جائے، تو اس وقت تک کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس جو ہے وہ ہمارے تمام سوالات کا جواب دے سکے۔ بعض اوقات ایسے سوالات یا ایسے جناب جو ہے نا ہمارے ٹارگیٹ ادھورے بھی رہ جاتے ہیں، اس کے لیے سائنسدان پھر کوشش کرتے ہیں، دیگر سائنسدان بھی کوشش کرتے ہیں اور کوشش مسلسل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جناب جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور دنیا کے جو راز ہیں اس کو بھی ڈسکور کر لیتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ڈیولپمنٹ آف ماڈرن سائنٹیفک ٹول اور ٹیکنیک کی اسٹوڈنٹ، تو یہ بہت ضروری ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا۔ اس کے بغیر جو ہے سائنسی جو اسٹڈی ہے وہ ادھوری رہتی ہے، یا یوں کہیں کہ وہ اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل پریسائز فارکاسٹنگ آف ویدر، یہ جو موسم کی پیشگوئی ہے، اس میں بنیادی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بک میں دو ٹول کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، یہ آپ فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں ریڈار کا، یہ ایک ریڈار ہے جو کہ موسمی حالات کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ موسمیات میں جو ہے عموماً وہاں پر یہ اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دوسرا جو ٹول دیکھ رہے ہیں وہ کمپیوٹر نظر آ رہا ہے۔ اس کمپیوٹر میں جو ہے معلومات کو پروسیس کیا جاتا ہے اور اس کو فائنلائز کر کے وہ پھر عام لوگوں کے استعمال کے لیے
بھیجا جاتا ہے۔ سائنٹیفک سکل کیا ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب سائنٹسٹ کام کرتے ہیں تو وہ کئی سکل کو بروئے کار لاتے ہیں، لیکن 3 بنیادی جو ہے نا وہ سکل ہوتی ہیں جنہیں سائنس کے اسٹوڈنٹ اور سائنٹسٹ کیا لیں وہ اپناتے ہیں۔ نمبر 1 آبزرویشن۔ آبزرویشن تو بیسک سکل ہے، اس کے بغیر تو آگے اسٹڈی بڑھ ہی نہیں سکتی۔ مشاہدات کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پریڈکشن کی جاتی ہے، میئرمنٹ اور پیمائش کی جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہم سائنس کو ری ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ناؤ وی کین ڈیفائن سائنس اے پروسیس آف نوئنگ دی ورلڈ اراؤنڈ اس یوزنگ آبزرویشن، پریڈکشن اینڈ میئرمنٹ۔ جی اسٹوڈنٹ، پریڈکشن کیا ہو سکتی ہے؟ پریڈکشن جس کو ہم کہتے ہیں پیش گوئی کرنا۔ دس از میکنگ اے فورکاسٹ آف وٹ اے فیوچر آبزرویشن میں بی۔ مستقبل میں کیا چیز رونما ہو سکتی ہے اس کے بارے میں اندازہ لگانا، یہ پیش گوئی کہلاتی ہے۔ اٹ از بیسڈ آن وٹ یو آلریڈی نو، اور یہ پیش گوئی اس بات پر مبنی ہوتی ہے کہ پہلے سے ہم کیا جانتے ہیں۔ دین آبزرویشن، مشاہدہ کرنا۔ مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ اٹ از ایکٹیو انفارمیشن کلیکٹڈ تھرو یوزنگ آور 5 سینس آرگن۔ ہمارا جو 5 سینس آرگن ہیں اس سے ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ سینس آف ویژن ہے یعنی کہ سائٹ، سینس آف اسمیل ہے، سینس آف ٹچ ہے، سینس آف ٹیسٹ ہے۔ ان سینسز کو استعمال کرتے ہیں تو آبزرویشن ہماری یقینی طور پر تکمیل ہوتی ہے ان آبزرویشن کی۔ اگر پھر بھی یہ 5 سینسز کسی بھی مرحلے پہ ناکافی ہوں تو ہم پھر علم کو بہتر بنانے کے لیے آلات کا استعمال کرتے ہیں، ٹول کا استعمال کرتے ہیں۔ آبزرویشن اٹ انوالو ریکارڈنگ ڈیٹا یوزنگ سائنٹیفک انسٹرومنٹ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس فوٹوگراف میں کہ ایک بچہ ہینڈ لینتھ لے کر بٹر فلائی کو بغور آبزرو کر رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی 2 چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہ نمبر 1 کہ آئی سائٹ کو یوز کر رہا ہے، اس کی جو ہے نا ہیومن باڈی کی ویری امپورٹنٹ سینس ہے۔ دوسرا، آئی سائٹ جہاں پر ناکافی ہے تو اس کی ہیلپ کے لیے اس ٹول کو یوز کر رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں میگنیفائنگ گلاس یا ہینڈ لینس۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب ہم سائنس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ سائنس انکلوڈ اے وے آف ڈوئنگ ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز، آبزرونگ اینڈ ریکارڈنگ، آسکنگ کویسچن، پوٹنگ آئیڈیاز ٹو ٹیسٹ، فار ایگزامپل ایکسپیریمنٹ، کلیکشن آف ایویڈنسز یعنی شواہد اکٹھے کرنا، شہادتیں اکٹھی کرنا، اور آخر میں ڈرائنگ کنکلوژن اور نتائج اخذ کرنا۔ ایک بہت زبردست قسم کی معلومات آپ کے سامنے جو ہے نا بک میں بھی دی گئی ہے، اور یہاں لیکچر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹر کے حوالے سے۔ سائنسدان کیونکہ مسلسل مشاہدات کرتے رہتے ہیں اور ان سے نتیجے نکالتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے سائنٹیفک نالج جو ہوتا ہے وہ ڈیوریبل ہوتا ہے، یعنی پائیدار ہوتا ہے اور قابل اعتبار ہوتا ہے، لیکن اس میں مزید جو ہے نا اپڈیٹ کی گنجائش رہتی ہے، چینج ہوتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل سائنٹسٹ کا خیال تھا کہ جو برڈس ہیں ان کا تعلق ریپٹائل سے ہوتا ہے، یعنی کہ رینگنے والے جانور، کرالنگ اینیمل جنہیں اس میں سنیکس، لیزرڈ، کروکوڈائل وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن بعد میں مزید جب سائنسی آلات کی ڈیولپمنٹ ہوئی، سائنسی طریقہ کار اپڈیٹ ہوئے، تو یہ بات سامنے آئی کہ برڈ کا گہرا تعلق جو ہے وہ ریپٹائل کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈائنوسار کے ساتھ زیادہ بنتا ہے۔ ڈائنوسار اور برڈ دے آر کلوزلی ریلیٹڈ دین ڈائنوسار اینڈ ریپٹائلس۔ تو ایک چھوٹا سا سوال بھی ذہن میں آتا ہے، وٹ پروسیس ہیلپ سائنٹسٹ ٹو چینج دیئر ویوز؟ کون سا عمل ایسا ہے جو سائنسدانوں کو ان کے اپنے خیالات تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ تھینک یو اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ آپ کی سوالات کا، آپ کے کمنٹس کا اور سجیشن کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔